بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت پیارے تھے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بہت خوبصورتی اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ بچپن میں یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعمیر جانی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب تمہارے عظیم مقام کی نشانی ہے، اور فرمایا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ بھائیوں کو پہلے ہی یوسف علیہ السلام سے حسد تھا۔ وہ یعقوب علیہ السلام کی محبت سے جلتے تھے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی۔ انہوں نے والد سے کہا ہم یوسف کو اپنے ساتھ چراگاہ لے جانے چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام تو راضی نہ ہوئے، لیکن بھائیوں کے اصرار پر اجازت دے دی۔ بھائیوں نے یوسف کو جنگل میں لے جا کر قوانین میں ڈال دیا۔ قوانین گہرا اور اندھیرا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو مارنا نہیں چاہتے تھے، صرف درد دور کرنا چاہتے تھے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے والوں نے قوانین سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ ایک عالی رتبہ شخص نے انہیں خریدا۔ وہ عزیز مصر تھا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا اسے عزت سے رکھو۔ یوسف علیہ السلام محل میں پلنے لگے۔ اللہ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہوئی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو فریب دینا چاہا۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی۔ عورت نے ان پر الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدی تھے۔ ان دونوں نے خواب دیکھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ ایک کو بادشاہ کا ساقی بننا تھا، دوسرے کو سولی دی جانی تھی۔ خوابوں کی تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، کسی نے تعبیر نہیں بتایا۔ ساقی نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام قید سے بلایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی۔ 7 سال خوشحالی آئیں گی، پھر 7 سال قحط کے ہوں گے۔ بادشاہ نے ان کے عقل فہم کو سراہایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ بادشاہ نے انہیں اپنا وزیر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے خوراک کے انتظامات سنبھال لیے۔ قحط کے سالوں میں دوسرے ممالک سے لوگ اناج لینے آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر آئے۔ بھائیوں نے یوسف کو پہچانا نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ انہوں نے اناج دیا اور چھوٹے بھائی بنیامین کو لانے کی شرط رکھی۔ بھائی واپس کنعان گئے۔ انہوں نے والد سے بنیامین کو ساتھ لینے کی اجازت لی۔ اگلی بار بھائی بنیامین کو ساتھ لائے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائی حیران رہ گئے۔ وہ واپس جا کر یعقوب علیہ السلام کو اطلاع دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام غم سے نابینا ہو گئے۔ بھائی دوبارہ مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا۔
بھائی شرمندہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے والد اور سب گھر والوں کو مصر بلا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یوسف علیہ السلام نے والدین کو تخت پر بٹھایا، سب بھائیوں نے سجدہ کیا، تعظیمی سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہی میرا خواب تھا، اللہ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یوسف علیہ السلام نے ہر موقع پر صبر تقوی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے حسد، فتنہ اور ظلم کا جواب غرور سے دیا، عفو سے دیا۔ ان کی کہانی قرآن مجید میں بہت بہترین قصہ کھلائی۔ انہوں نے قید کو گناہ پر ترجیح دی۔ ان کی دعا تھی یا اللہ مجھے اسلام پر موت دے دے۔ انہوں نے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ یوسف علیہ السلام کو دنیا آخرت میں کامیابی ملی۔ یہ واقعہ صبر کی عظیم مثال ہے، حسد کے انجام کو ظاہر کرتا ہے، عفوت اور پاک دامنی کی عظیم مثال ہے، والدین کی دعاؤں کا اثر ظاہر ہوتا ہے، سچے خوابوں کا وجود ثابت ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ ان کے حسن کا چرچا مصر میں عام تھا، جیل کے دنوں میں بھی انہوں نے دین کی دعوت دی، بادشاہ بھی ان کی عقل کا متعارف ہوا۔ عزیز مصر نے ان پر اعتماد کیا، انہوں نے مصر کی معیشت کو سنوارا، قحط سے سب کو بچایا۔ یعقوب علیہ السلام نے طویل جدائی کے بعد بیٹے کو پایا۔ اہل مصر نے یوسف علیہ السلام کو سراہا۔ یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ انکساری دکھائی، انہوں نے کبھی بدلہ نہ لیا۔ ان کی دعاؤں میں عاجزی جھلکتی ہے۔ قرآن نے ان کے قصے کو احسن القصص کہا۔ ان کا ایمان ہر آزمائش میں مضبوط رہا۔ اللہ نے انہیں خوابوں کی تعمیر کا علم دے دیا۔ ان کا قصہ نوجوانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ انہوں نے برائی کے جواب میں نیکی کی، انہوں نے اللہ کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ اللہ نے انہیں خزانوں کا نگران بنایا۔ یوسف علیہ السلام نے ہر موقع پر عدل انصاف کیا۔ بنیامین ان کے حقیقی بھائی تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے فراغ میں بہت صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کبھی تکبر نہ کیا، انہوں نے ہر حال میں شکر ادا کیا۔ ان کی جوانی آزمائشوں میں گزری، اللہ نے انہیں دنیا میں عزت دی اور آخرت میں بھی ان کا مقام بلند ہوا۔ ان کی سیرت امت کے لیے مشعل رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں ان سبق میں سکھاتی ہیں، خواب، حسد، قید، عزت سب کچھ ان زندگی میں آیا، لیکن وہ ہر حالت میں اللہ کے وفادار رہے۔ ان کی دعا مشہورہ ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الحدیث۔ انہوں نے موت کو اسلام پر مانگا، انہوں نے دنیا کو درعمل سمجھا۔ وہ سچے نبی اور حکمت والے انسان تھے۔ ان کے ذریعے کنعان سے مصر کا رابطہ قائم ہوا، ان کے خاندان نے مصر میں رہائش اختیار کی۔ یعقوب علیہ السلام مصر میں انتقال کر گئے۔ یوسف علیہ السلام کی ان کو عزت سے دفنایا۔ بعد ازاں یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی اپنے بعد امت کو تقوی کی تلقین کی۔ ان کا مزار مصر میں بتایا جاتا ہے۔ قرآن ان کے واقعے سے سبق دیتا ہے، وہ بدترین ظلم کے باوجود نیکی پر قائم رہے۔ ان کا صبر، حلم اور تقوی لاجواب تھا۔ اللہ نے ان کی زندگی کو نمونہ بنایا۔ ان کی کہانی نوجوانوں کے لیے مشعل رہا ہے۔ یہ واقعہ ایمان، صبر، عفت اور حکمت کا خزانہ ہے۔ ہمیں اس قصے سے سچائی، تقوی اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے ہر تکلیف کو عبادت بنا دیا۔ وہ نہ صرف نبی تھے بلکہ عظیم منتظم بھی تھے۔ ان کی حکمت سے مصر کو قحط سے نجات ملی۔ ان کی کہانی قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ نے ان کے ذکر کو قرآن میں محفوظ کیا۔
ہمیں ان جیسا صابر، شاکر اور سچا بننے کی کوشش چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آج بھی دلوں کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔